سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پیرلل ایفرٹ شروع ہو گئی ہیں آپ کے یعنی تحریک انصاف کے مقابلے میں، اور وہ ایفرٹس کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب اور ان کے کچھ اور ساتھی، اس میں شاید فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے انہوں نے کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو رہائی کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ منظم ایفرٹ نہیں کر سکی ہے، وہ ہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے سر؟ میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی جان بچانے اور چھڑانے کے لیے اس وقت پارٹی چھوڑ دی، ٹویٹس کر دی، پریس سٹیٹمنٹس دے دی، آج اگر وہ یہ کہیں گے جی یہ ٹیم نہیں چھڑا سکی ہم چھڑائیں گے، تو مڑ اللہ دی شان ہے نا، پھر اسی کی کہہ سکتے ہوتے ہیں نہیں، لیکن کوشش تو وہی چیز کر رہے ہیں نا جو آپ نے بھی کوشش کی ہے، تو آپ کی سپورٹ ان کو حاصل ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں جی، ہم تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو 9 مئی پہ اوکھے ٹائم میں اور پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، ہماری ایسے کسی ایلیمنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی۔ وہ چلے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی، کھڑے رہے، مار کھاتے رہے، روپوش ہو گئے، تو بہت سارے ساتھ جنہیں ٹویٹاں کر سڑیاں تھے، دوڑ گئے، تو وہ آپ کو they will not be supported by پاکستان۔ جیسا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان میں سے ایک دو لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے انہیں یہ آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ اس موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ ہمیں بھی قبول نہیں کر رہے، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم پیرلی اپنا کام شروع کریں۔ سر میرے خیال میں اگر آپ خان صاحب کی ٹویٹس کا جائزہ لیں اور خان صاحب نے کس کے حوالے سے کیا کیا بیان دلوایا، تو میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ ایک لوگ ہیں جو خان کو اوکھے ٹائم میں چھوڑ کے چلے گئے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، I hate to repeat it but I'll do that again۔ 9 مئی کو چھوڑ کے جانے والے، پی ٹی آئی چھوڑنے والے، اور پھر ساتھ یہ کوٹ کرنے والے جی کہ ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، تو اس قسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں they are not part of PTI and they are literally being launched by establishment کہ جی واپس آ کے پارٹی میں کریں۔ عمران خان ان کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اور بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں۔ یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ پہلے خان ان کو پارٹی میں تو لے لے، اسائنمنٹس تو بعد کی بات ہے۔ شیخ صاحب یہ سوال میں نے عمران اسماعیل صاحب سے پوچھا، وہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے اور پارٹی کے اندر رہ کر سختیاں برداشت کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ بہت سارے لوگوں کا نام دے کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو پھر بھی سختیاں ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا، زبردستی لے جایا گیا، لیکن کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پر کوئی سختی نہیں آئی اور پارٹی کے اندر بیٹھ کر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں۔ سر یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے نا، تسی کون ہو؟ مطلب ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تم لوگ تو عمران خان کو چھوڑ گئے تھے نا، تم لوگ کون ہو؟ عمران خان بیٹھا ہے، عمران خان کو پتہ ہے اس کی پارٹی ہے، وہ خود ہی فیصلے کر لے، آپ اپنی خاطر جمع رکھیں بس۔ صحیح ہے، چلیے یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ سر یہ بتائیں شیخ صاحب جس کی پارٹی دیکھیں سر اصل بھائی، جن کی پارٹی ہے، جو قائد ہیں، یہ انہی کی ڈسکریشن ہے کہ کون ان کی پارٹی میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں یہ ہے نا کہ سر کہ یہ پھر فیصلہ خان صاحب کو کرنے دیا جائے، نہ کہ پارٹی کے کچھ لوگ یہ بیان دیں کہ بھائی چونکہ یہ جا چکے ہیں اس لیے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کل کو آگے کہیں کہ ٹھیک ہے جی فواد چودھری مجھے قبول ہے، کیونکہ نہیں یہ بیان کسی نے نہیں دیا سر۔ رؤف حسن صاحب بہت کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ نہیں ہم نے یہ بڑا واضح کہہ دیا ہے، کیونکہ خان صاحب ایک پالیسی کلیئر کر چکے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا پھر میں دیکھوں گا۔ خان صاحب نے کسی کو واپس نہیں لیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے ٹرائل کے بہانے عمران خان صاحب کو ڈیلی ملتے رہے۔ اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو خان صاحب ان کو واپس لے لیتے نا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سے کھپنے کی بجائے اینکر سے، یا جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران باہر موجود ہیں ان سے کھپنے کی بجائے، وہ 6-7 مہینے جو عمران خان جا کے ملتے رہے تو فیصلہ کرا لینا سی نا۔ صحیح ہے، مگر خان صاحب نے ان کی مخالفت میں بہت واضح بیان بھی تو نہیں دیا نا کہ نہیں جی ان کو تو کسی صورت نہیں۔ میرے خیال میں آپ کی نظر سے نہیں گزرا، ایک جو صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ پورا بیان ڈرافٹ کر کے اپنی طرف سے وہ پی ٹی آئی آفیشل پہ چلا دیا۔ میرے خیال میں مطلب عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کوئی آخر مطلب ہے کہاں چٹا ہے تو میں وہ دکھی کرا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ 1 ارب روپے کو بچانے کے لیے 220 ملازمین کو قومی اسمبلی میں فارغ کیا گیا ہے، سالانہ 1 ارب روپے کی اس سے بچت ہوگی۔ اب یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد۔
اب جب تنخواہیں بڑھ گئی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑھی ہیں. آج تک پی ٹی آئی کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان اضافہ شدہ تنخواہوں کا کیا کرنا ہے, ہم نے لینی ہے نہیں لینی, اسے فلاحی کاموں میں خرچ کر دینا ہے. کیا تھوڑا سا برڈن آپ فیل کرتے ہیں کہ ایم این ایز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے پی ٹی آئی کی جو طرف سے آفیشلی پالیسی, میں نے ایز پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے باقاعدہ طور پہ اس کو کنڈیم کیا تھا. ہم اس کے خلاف ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن لیڈر نے بھی اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. اگر آپ کو دیکھ لیں جس دن یہ پاس ہوا اس دن کا احتجاج ہوا, مجھے پتا ہے اب آپ یو ول برنگ آؤٹ کیجیے اتنے لوگوں نے دستخط کیے, آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے دستخط کیے, مگر پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو وہ نہیں کرتی ہے, اس کو اس کے حق میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تنخواہیں نہیں بڑھنے دی تھی, روک دیا تھا. چند لوگ گئے تھے ان کے پاس کر نہیں, انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کام. یہ کیا بات ہے, جس کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے ہیں تو وہ اس کے پاس دیکھیں نا. لوگ ایک میں نے اگلے دن کسی کو سنا جی ہمارے ڈیرے نہیں چلتے تو پیسے بڑھانے چاہیے کیا, میں نے سنا. وہ بندہ ادھر کو پوچھے کہ یہ ایم این اے بننے سے پہلے تمہارے ڈیرے کیسے چل رہے تھے, ایم این اے بننے سے پہلے تم اپنے حلقوں میں ٹریولنگ کیسے کر رہے تھے, اور جب ایم این اے بنے تو تمہیں ٹی اے تو مل رہا ہے آنے جانے کے لیے. یہ کوئی نیا کام تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ گئے ہیں میری اطلاع ہے, میں کنفرم بھی کروں گا, اس کو ری کنفرم کروں گا, ویسے تو اطلاع پکی ہے کہ جو بندے نکالے ہیں انہوں نے وہ نکالے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھرتی کیے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی وہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے. انہوں نے ہمارے ہی بندوں کا جو ہمارے لوگوں کے ریفرنس سے شاید آئے ہوں, اس پہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا, میں بھی ذرا اس کو کنفرم کر لوں گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے تو وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایم این ایز کی تنخواہیں آپ بے شک ختم کر دیں, روک دیں, کم کر دیں, ریورس کر دیں, مگر بالکل وہ جو غریب آدمی ہے اس ملک میں جو سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ دیکھیں نوکری سے نکالنے والا کام تو ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. مگر شیخ صاحب پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بھی جو پی ٹی آئی کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 50% کٹ لگ گیا ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ انہیں 6 مہینے سے تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کیا؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ. یہ خبریں پتہ نہیں آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں, اخبار میں چھپی ہوئی ہے سر. جو ڈیوز ہے میں وہی آپ کی اسی طرف آ رہا ہوں جی. جو آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے نے ہمارے اکاؤنٹس, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے اکاؤنٹس کی اسکروٹنیز, اور نیب اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے, ہمارے جتنی دفعہ بھی ریڈ ہوا ہے ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, ہمارے کمپیوٹرز, اسکرینز, انوائسز, خالی کاغذ, ہر شے چک کے لے گئے. تو پارٹی کو تو بڑی, جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف میرے پہ یا ایم این ایز, ایم پی ایس پہ, ان کے کاروباروں نے پارٹی کی بھی ہر چیز سیز کر دی ہے. پارٹی فنڈ ریز نہیں کر سکتی جو قانوناً کر سکتی ہے, لوگ پارٹی کے نیڑے نہیں لگتے ہیں اس حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے. کاروباری لوگ یا کوئی دوسرے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیگلی تھرو پراپر چینل, وہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ بالکل پارٹیوں پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ہم اس کو مینج کر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کیا تنخواہیں کم کی گئی ہیں یا رکی ہیں؟ دیکھیں جو پچھلے ان کا بیک لاگ ہے وہ تو کلیئر کر دیا گیا ہے. اچھا. آگے جو ہے وہ اس میں رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا جب پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کسی طریقے سے کام چلایا جائے گا نا. لوگ تو ٹی وی والے اور اخبار والے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی پی ٹی آئی نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جہاں سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں. اللہ دے بندے, پارٹی فنڈ ہی ریز کر دی ہوتی ہے قانونی طریقے نال, اور جب وہ سارے طریقے بند کر دیے جائیں پھر لوگ, اب ہم نے کیسے کیا, اب ہم نے پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہیں ہم سب ایم این ایز نے, اور ہمیں کرنے چاہیے. اور وہ جو تنخواہیں انشاءاللہ جو دیتی ہیں اور جو دینی ہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کو کسی نے پوئے تو نہیں گیا نہ کسی کو جاواں گے, سارا اپنا مسئلہ ہے انٹرنل, اسی آپ ان ریزالو کرتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں یہ بتا دیں, آپ نے کابینہ میں توسیع کو بڑا کریٹیسائز کیا ہے. بہرحال کابینہ تو ہوتی ہے سر, ملک کو چلانے کے لیے وزراء کی ضرورت تو ہوتی ہے. پہلے کم تھے, اب انہوں نے تھوڑے بڑھا لیے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, آپ کے زمانے میں بھی. اور پھر حکومت کہتی ہے کہ جی اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنے اتحادیوں کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, اس لیے کیا ہے. اتحاد کی مجبوریاں ہیں, ان کو پاکستان کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں قوم کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں عوام کی کوئی مجبوری نہیں ہے, اتحاد کی مجبوری ہے. اس کا جو آپ 1 بلین کا بچانے کے لیے آپ نے 220 بچوں کو بے روزگار کیا ہے, ان وزراء کا جو 23 کے 27 وزیر ہیں, ان کا بھی فائنینشیل امپیکٹ بلین سے اوپر چلا جائے گا. گاڑیاں, پیٹرول, سٹاف, گھروں کے خرچے,
بل ان کا سٹاف گھر کا دفتر کا علیحدہ پرکس. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اتنی کمی تھی وزراء کی، یہ جتنے کوئی 23 کے 27 وزیر جنہیں لات چھڑیں تھے، پورا سال کی میں حکومت چلا رہے ہیں. 26 ہے. معاملے خصوصی کو ملا لیں تو 31 بن جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. چلیے دیکھیں اچھا اس میں اور لوٹے موٹے بھی کئی انہوں نے پا دیتے ہیں، تمہیں پتا ہے وہ جڑے اتوں چھڑ پھر جنہوں نے کوئی ووٹ ویچ کے پا چھڑیا سی پر جنہ پیسے لے سن انہوں بے حیاواں بھی پا دیتا انہوں نے. تو یہ کیا ہے مطلب آپ دیکھیں تو صحیح. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں فوراً 3-4 نام ابھرے ہیں. وہ جڑا مرضی نہ تو ذہن جو ابھرے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک. بس جو آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں.